السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم، اگر عقیدہ توحید بندے کا درست نہیں ہے تو حج عمرہ یا کوئی ادر جتنی عبادت ہیں وہ کرنے کا فائدہ ہے یا نہیں فائدہ ہے؟ ادھر ایک میرا پڑوسی ہے، وہ اس کی عمر ہے تقریباً 70 ایئر، وہ تو ایک اذان سے پہلے صلات پڑھتے ہیں، دوسرا عید میلاد النبی وہ مناتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس نے کل عمرے پہ جانا ہے، تو اس میرا اس کے ساتھ میں نے اخلاق سے سمجھایا تو پھر وہ لال پیلا ہو گیا، کہتا ہے نہیں میں نے جانا ہے، میں اپنی جگہ پہ رائٹ ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا اس کو فائدہ ہے عمرے کرنے کا اس طرح اگر اس کا عقیدہ توحید درست نہیں ہے؟ یعنی کہ وہ عید میلاد النبی بھی مناتا ہے، وہ جھنڈیاں والی پارٹی میں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ نے سوال پوچھا ہے کہ ایک بندے کا اگر عقیدہ خراب ہے تو اب وہ عمرہ کرنے جا رہا ہے تو اس کا عمرہ ہے یا نہیں؟ تو یہ صرف عمرہ نہیں، کوئی عمل اللہ نے فرض نہیں کیا ہے کسی غیر مومن کے اوپر، جس کے عقیدے کے اندر بال برابر بھی شرک ہے، اللہ کی طرف سے نہ اس کے اوپر صلات ہے جس کو نماز کہتے ہیں، نہ صوم ہے جسے یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے یعنی روزے اس کے اوپر نہیں ہے، کوئی حج اس کے اوپر نہیں ہے، کوئی عمل اللہ کی طرف سے اس کے اوپر نہیں ہے۔ باقی جو کام یہ کرے گا نیک کام اگر اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو اجر دے دے گا، اس کا یعنی دنیا میں اس کا بدلہ اس کو دے دے گا، آخرت میں سوائے آگ کے کچھ بھی اس کے حصے میں نہیں آئے گا۔ تو اصل چیز عقیدہ ہے، تو عقیدہ قرآن سے بنایا جاتا ہے، قرآن کے مطابق عقیدہ ہونا چاہیے۔ آج کوئی مسلک کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جن کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہو۔ بریلویوں کے پاس جاؤ تو نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہیں، دم دم پڑھو درود حضرت بھی ہے موجود، پکارو یا رسول اللہ، پھر ہر نظر و نیاز ہر مزار کے اوپر جھکتے ہیں، یہ سب کچھ ان کے عقیدے ہیں۔ دیوبندیوں کے پاس جاؤ، عقائد علماء دیوبند دیکھو تو اس کے اندر یہی کہ قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے، مردے نے قبر سے اشرفیوں کی تھیلی پکڑا دی اور مسافہ کر دیا، ان کے وسیلے سے مانگو، سب شرک ان کے اندر موجود ہے۔ قاسم نانوتوی سے لے کر نیچے اشرف علی تھانوی، گنگوئی، شبیر احمد عثمانی، محمود الحسن کا شرک آپ کے سامنے کتنی مرتبہ آ چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر شرک کے انجیکشن دے دیے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر پکارا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ محمود الحسن نے قرآن کے پہلے صفحے کے اوپر توحید کا راستہ روک دیا اور شرک کا انجیکشن دے دیا۔ اسی طرح یہ غیر مقلدین ان کو کہا جاتا ہے، اور یہ خود اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مقلد نہیں، حالانکہ سب سے بڑے مقلد یہی ہیں اہل حدیث اور سلفی۔ یہ عرب میں ان کو، یہاں گلف میں آگے پیچھے ان کو سلفی کہتے ہیں۔ یہ توصیف الرحمان راشدی اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں اور یہ اسپوکس مین ہیں اہل حدیثوں کے۔ تو ان کی عقیدے بری طرح شرک آلودہ ہے، یقین کیجیے کم از کم شرک ان اہل حدیثوں اور سلفیوں کے اندر ہے۔ کہتے ہیں کہ دور سے نہیں پکارو نبی علیہ السلام کو، قبر کے اوپر آ کے پکارو تو نبی علیہ السلام خود سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، روح واپس آ جاتی ہے۔ یہ مشرکانہ عقیدہ سب کے اندر ہے۔ عبداللہ بن باز مفتی اعظم سعودی عرب، اس نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے۔ حج اور عمرہ کتابچہ کے اندر یہ فتویٰ موجود ہے، قرآن کے خلاف شرکیہ عقیدہ ہے یہ، اور کہتے ہیں دور سے فرشتے لے کے آتے ہیں، دوسرا شرک ان کے اندر یہ ہے۔ حالانکہ ہم اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یہ توحید کی سب سے بڑی دعا ہے اور شرک کا سب سے بڑا رد ہے یہ دعا۔ اس آخری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ نکالا تھا، لیکن یہ غور نہیں کرتے ہیں۔ پچھلی امتوں نے اپنے انبیاء کو اور صلحاء کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، تو اس آخری امت کو بتایا گیا کہ جب اپنے نبی برگزیدہ ترین نبی کو جب بھی یاد کرو گے تو عبدہ و رسولہ، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، بے نیاز نہیں ہیں، ان کے لیے دعائیں کرو رحمت کی، برکتوں کی، اور پھر اس طرح جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ان کے آل کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوئیں۔ تو یہ توحید ہی توحید ہے ہر جگہ، لیکن ان کے عقیدے اب خراب ہو چکے ہیں، اب کیا کیا جائے۔ باقی اگر کسی کا اپنا عقیدہ ٹھیک ہو وہ بظاہر، اور کسی شرک کرنے والے کو اپنا امام یہاں بھی بنائے گا، اگر یعنی پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر
اور بنگلہ دیش کے اندر یا کسی ملک کے اندر، فرانس میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، اگر کسی بد عقیدہ اور اجرتی ملا کے اپنا امام بنائے گا تو پھر اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ اللہ کے وقار کا مسئلہ ہے، اللہ کے عزت کا معاملہ ہے، اور ہمارے ایمان اور ہماری بندگی کا یہ تقاضا ہے کہ شرک کرنے والوں سے ہم بالکل بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، ذرہ برابر ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ صاف ان کو کہہ دیں تم ہمارے باپ ہو سکتے ہو، نانا ہو سکتے ہو، دادا ہو سکتے ہو، ماموں چچا بھائی ہو سکتے ہو، بھتیجے اور بھانجے ہو سکتے ہو، لیکن تم مومن نہیں ہو اگر تم ایمان کے مقابلے میں شرک کی طرف جھکاؤ رکھتے ہو اور ان کو کچھ اہمیت دیتے ہو اور ان کے اکابرین کی تمہارے دل و دماغ کے اندر کوئی ذرا بال برابر بھی عقیدت ہے، شرک کرنے والوں کو اپنا امیر مانتے ہو یا اپنا لیڈر مانتے ہو، پھر تمہارا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا بھی کوئی تعلق نہیں، یقین کیجیے، صرف دعوت کی حد تک ہم ان کو دعوت دیتے رہیں گے، مانیں گے اپنا بھلا کریں گے، نہیں مانیں گے تو جہنم کی آگ کے اندر ان کو جلنا پڑے گا، ہمیشہ کی آگ کے اندر۔ اللہ اس کو خطرناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔